خوش آمدید مائنڈ کیور کلینک میں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ جو مواد آپ نے بھیجا ہے وہ جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر یعنی GAD پر ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں کچھ کلینکل گائیڈ لائنز ہیں، کچھ ذاتی تجربات بھی شامل ہیں اور دماغ پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بھی۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ GAD کو کیسے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع واقعی اہم ہے کیونکہ GAD جسے ہم عمومی تشویش کی بیماری کہہ سکتے ہیں، یہ وہ نہیں جو ہمیں کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے نا، یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اچھا۔ جی، یہ ایک مسلسل کیفیت ہے، مطلب ہر وقت فکر لگی رہنا، کم از کم 6 مہینے تک، اور یہ زندگی کے آپ سمجھے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے، کام کاج، تعلقات، صحت، سب کچھ۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے جو مواد آپ نے بھیجا ہے اس کی روشنی میں کہ یہ ہے کیا، علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس سے نمٹنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ عام پریشانی سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ مطلب فکر تو ہم سب کرتے ہیں روزمرہ کی باتوں کی، GAD میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، عام پریشانی جو ہوتی ہے نا، وہ اکثر کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے تو پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ GAD میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی فکر بہت بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ صحت کے بارے میں، پیسوں کے بارے میں، خاندان، کام، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی، جیسے کہیں وقت پر پہنچنا ہے یا نہیں۔ اچھا۔ اس پر بھی شدید اور بے قابو قسم کی پریشانی محسوس کرتے ہیں، اور یہ پریشانی اکثر صورتحال کے حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ فکر۔ ایک مضمون میں تھا نا، آپ نے بھیجا تھا، جی جی۔ اس میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ وہ اگر بچوں کو اسکول سے لینے میں 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو گھنٹوں پریشان رہتے تھے کہ کہیں کوئی بہت برا حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ جو بدترین نتیجہ سوچنا ہے نا، کہ کیٹاسٹروفائزنگ جسے کہتے ہیں، یہ GAD کی خاصیت ہے۔ یعنی یہ صرف سوچوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک شدید قسم کا جذباتی اور جسمانی تجربہ بن جاتا ہے۔ مواد میں علامات کی تو کافی لمبی فہرست تھی۔ کچھ خاص علامات ہیں جن پر ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ جی، علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کو ہم یوں سمجھیں 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں ذہنی اور جذباتی علامات۔ ٹھیک ہے۔ مسلسل بے قابو فکر مندی، اور یہ فکر کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں ہوتی، کئی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ پھر پریشانی کو کنٹرول کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ایک ہر وقت کی بے چینی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، آسانی سے غصہ آ جانا، چڑچڑاپن۔ توجہ مرکوز کرنے میں مشکل ہونا، جیسے دماغ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور سکون سے نہ بیٹھ پانا، آرام نہ کر پانا۔ اور جسمانی علامات، ان کا بھی ذکر تھا مواد میں۔ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے، اکثر لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جسمانی علامات میں شامل ہیں۔ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے، اکثر لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جسمانی علامات میں شامل ہے۔ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے، اکثر لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جسمانی علامات میں شامل ہیں۔ نیند کے مسائل، یہ بہت عام ہیں۔ یا تو نیند آتی نہیں، یا بار بار آنکھ کھلتی ہے، یا پھر صبح اٹھ کر بھی لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ اچھا۔ شدید تھکاوٹ، ہر وقت تھکا تھکا محسوس کرنا، پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہنا، خاص طور پر گردن اور کندھوں میں، کبھی کبھی جسم کا کانپنا یا کوئی حصہ پھڑکنا۔ اچھا۔ جی، اور آسانی سے چونک جانا، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا یا سانس کا پھول جانا۔ معدے کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، متلی، ڈائریا، یا جس سے IBS کہتے ہیں، اس کی علامات۔ یہ تو واقعی کافی وسیع علامات ہیں۔ ایک مضمون میں یہ بھی تھا کہ یہ بچپن سے بھی شروع ہو سکتا ہے، تو بچوں اور نوجوانوں میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ جی ہاں، GAD اکثر جوانی کے شروع میں یا نوجوانی میں شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل بچپن میں بھی شروع ہو سکتا ہے۔ بچوں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ان کی اپنی دنیا کے گرد گھومتی ہیں، جیسے اسکول کی کارکردگی، دوستوں سے تعلقات، یا گھر والوں کی حفاظت کے بارے میں فکر۔
وہ اکثر بہت پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، مطلب ہر کام بالکل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ بڑوں سے بار بار ری ایشورنس مانگتے ہیں، بار بار پوچھیں گے سب ٹھیک ہے نا، یا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔ جسمانی علامات بھی، جیسے پیٹ میں درد ہونا یا سر میں درد، جس کی کوئی ڈاکٹر کو وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ بھی بچوں میں GAD کی علامت ہو سکتی ہیں۔ جی، یہ سمجھنا کہ یہ آخر ہوتا کیوں ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ کی بھیجی گئی ریسرچ میں جینیات اور دماغ کے کام کرنے کے طریقے کا ذکر تھا۔ کیا یہ وراثت میں ملتی ہے بیماری؟ دیکھیں، تحقیق تو یہی بتاتی ہے کہ GAD خاندانوں میں چلتا ہے، یعنی جینیاتی عنصر وہ تو شامل ہے، لیکن یہ صرف جینز کی بات نہیں ہوتی۔ یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، فطرت اور پرورش دونوں کا ایک پیچیدہ سا ملاپ ہے۔ صحیح۔ دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسے سیروٹونن ہے، گیبا ہے، جو ہمارے موڈ اور پریشانی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے نظام میں کچھ فرق ہو۔ ایک تحقیق جو آپ نے بھیجی تھی، وہ خاص طور پر دماغ کے ایک حصے امگڈیلا پر تھی۔ جی، امگڈالا۔ ہاں، امگڈیلا جو ہے وہ ہمارے خوف اور خطرے کا مرکز ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ GAD میں مبتلا افراد میں یہ حصہ کچھ زیادہ ہی حساس ہوتا ہے، یعنی وہ خطرے کو جلدی محسوس کر لیتے ہیں اور زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں، چاہے اصل میں اتنا بڑا خطرہ نہ بھی ہو۔ تو مطلب دماغ کی ساخت اور کیمسٹری کا تو کردار ہے، لیکن زندگی کے تجربات، ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی GAD کی وجہ بن سکتا ہے؟ بالکل بالکل، زندگی کے جو تلخ تجربات ہوتے ہیں، خاص طور پر بچپن کے، جیسے اگر گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو، جذباتی یا جسمانی استحصال ہوا ہو یا نظر انداز کیا گیا ہو، یہ سب GAD کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور بڑے ہو کر بھی اگر کوئی بہت زیادہ دباؤ والا واقعہ پیش آ جائے، جیسے نوکری چلی گئی یا کوئی مالی بحران آ گیا یا کسی اپنے کی بیماری یا موت، تو یہ چیزیں بھی GAD کو ٹریگر کر سکتی ہیں۔ ایک بات پر آپ کے مواد میں خاص طور پر زور تھا کہ خواتین میں GAD مردوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، سماجی دباؤ، امتیازی سلوک یا تشدد کا زیادہ سامنا کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کسی کو پہلے سے کوئی دائمی بیماری ہو یا کوئی اور ذہنی صحت کا مسئلہ ہو، جیسے ڈپریشن، تو اس سے بھی GAD کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جان کر کہ وجوہات اتنی ساری اور پیچیدہ ہیں، تو پھر اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی کو شک ہو کہ اسے GAD ہے، تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم تو یہ ہے کہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے ملیں یا پھر کسی دماغی صحت کے ماہر سے، جیسے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ۔ تشخیص جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر تفصیلی بات چیت پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر آپ کی علامات کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کب سے ہیں، کتنی شدید ہیں، کس نوعیت کی ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے اور آپ اس پریشانی کو کتنا قابو کر پاتے ہیں، اور اس کا آپ کی روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ ایک معیاری گائیڈ لائن استعمال کرتے ہیں، DSM-5۔ اس کے مطابق تشخیص تب ہوتی ہے جب کم از کم 6 مہینے تک اور ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں ضرورت سے زیادہ پریشانی رہی ہو، اور اس کے ساتھ کم از کم 3 دوسری علامات بھی ہوں، جیسے بے چینی، تھکاوٹ، توجہ میں کمی، چڑچڑاپن، پٹھوں میں تناؤ یا نیند کے مسائل۔ کیا کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ آپ کی مواد میں GAD-7 کا ذکر تھا۔ دیکھیں، کوئی خون کا ٹیسٹ نہیں ہے جو GAD کی تشخیص کر دے، لیکن ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، جیسے تھائرائیڈ کی ٹیسٹ، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں علامات کسی اور طبی مسئلے کی وجہ سے تو نہیں۔ صحیح، دوسری وجوہات کو رد کرنے کے لیے۔ جی بالکل۔ اور GAD-7 جو ہے وہ ایک مختصر سا سوال نامہ ہے، وہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 7 سوال ہوتے ہیں جو پچھلے 2 ہفتوں میں پریشانی کی علامات کی شدت پوچھتے ہیں۔ اس کے اسکور سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پریشانی ہلکی ہے، درمیانی ہے یا شدید، اور کیا مزید تفصیلی جانچ کی ضرورت ہے۔ یہ حتمی تشخیص نہیں ہے، لیکن ایک مددگار ٹول ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو تشخیص ہو گئی، اب آگے کیا؟ اچھی بات یہ ہے کہ GAD قابل علاج ہے۔ مواد میں علاج کے 2 بنیادی طریقے بتائے گئے ہیں، سائیکو تھراپی اور ادویات۔ سائیکو تھراپی میں کیا آپشنز ہیں؟
سائیکو تھراپی یعنی بات چیت کے ذریعے علاج GAD کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ کئی قسمیں ہیں جو کارآمد ہیں، لیکن دو سب سے زیادہ مشہور اور مؤثر ہیں۔ ایک تو ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT۔ CBT، ہاں، اس کا بہت ذکر تھا۔ جی، اسے اکثر گولڈ سٹینڈرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ CBT اس خیال پر مبنی ہے کہ ہماری سوچیں، ہمارے احساسات اور ہمارے رویے یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھراپی لوگوں کو مدد دیتی ہے کہ وہ ان منفی یا غیر حقیقی سوچوں کو پہچانیں جو ان کی پریشانی کو بڑھاتی ہیں، جیسے مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا یا سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ پھر ان سوچوں کو چیلنج کرنا سکھاتی ہے اور زیادہ متوازن انداز میں سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عملی مسائل کو حل کرنے کی مہارتیں بھی سکھاتی ہے۔ اور دوسری آپ نے ACT بتائی؟ جی، ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی یعنی ACT۔ یہ نسبتاً نئی ہے لیکن بہت مؤثر ہے۔ ACT کا زور اس بات پر نہیں ہے کہ منفی سوچوں یا احساسات سے لڑا جائے یا انہیں ختم کیا جائے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ان مشکل سوچوں اور احساسات کو قبول کیا جائے، ان کے ساتھ جینا سیکھا جائے اور اپنی زندگی ان اقدار کے مطابق گزاری جائے جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ اچھا۔ اس میں مائنڈفلنس کی مشقیں شامل ہوتی ہیں، یعنی موجودہ لمحے میں توجہ دینا۔ یہ تو دلچسپ ہے کہ دونوں کا زاویہ مختلف ہے۔ اچھا، ادویات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مواد میں کئی قسم کی دوائیوں کا ذکر تھا اور کچھ کے بارے میں تھوڑے خدشات بھی تھے۔ جی، دوائیاں بھی خاص طور پر اگر GAD درمیانے یا شدید درجے کا ہو تو اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اکثر سائیکو تھراپی کے ساتھ مل کر یہ بہترین کام کرتی ہیں۔ صحیح۔ عام طور پر جو پہلی لائن کا علاج سمجھا جاتا ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، خاص طور پر SSRIs جو سیروٹونن پر کام کرتی ہیں، اور SNRIs جو سیروٹونن اور نوری ایپینفرین دونوں پر کام کرتی ہیں۔ ان کا پورا اثر آنے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں اور ان کے کچھ ضمنی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، تو ڈاکٹر سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر بینزوڈائزپینز ہیں جیسے زینیکس یا ویلیم۔ یہ فوری طور پر شدید پریشانی کو کم کرتی ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پر انحصار کا خطرہ ہوتا ہے، تو انہیں لمبے عرصے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بس مختصر مدت کے لیے یا کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ایک اور دوا ہے بسپیرون۔ اس پر انحصار کا خطرہ کم ہے، لیکن اس کا اثر آنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اور ایک پریگیبلن بھی ہے جو GAD میں مؤثر پائی گئی ہے۔ تو کافی آپشنز ہیں۔ جی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی دوا صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے اور ان کی نگرانی میں لینی چاہیے۔ خود سے کوئی دوا شروع کرنا یا بند کرنا یا خوراک بدلنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ علاج کے علاوہ لوگ خود اپنی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے بھیجے گئے نوٹس میں لائف سٹائل یعنی طرز زندگی میں تبدیلیوں پر کافی زور دیا گیا تھا۔ ہاں، اور یہ پہلو بہت اہم ہے۔ علاج تو اپنی جگہ، لیکن طرز زندگی میں جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ واقعی بہت فرق ڈال سکتی ہیں۔ ہاں، اور یہ پہلو بہت اہم ہے۔ علاج تو اپنی جگہ، لیکن طرز زندگی میں جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ واقعی بہت فرق ڈال سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جسمانی سرگرمی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا، چاہے وہ روزانہ آدھے گھنٹے کی تیز واک ہی کیوں نہ ہو، یہ پریشانی کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ صحیح، ورزش۔ جی، پھر نیند ہے۔ اپنے نیند کے معمولات کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ روز ایک ہی وقت پر سوئیں اور جاگیں۔ غذا کا خیال رکھیں، متوازن غذا کھائیں اور کیفین کا استعمال کم کریں، چائے، کافی، کولا وغیرہ، کیونکہ یہ پریشانی کو بڑھا سکتی ہے۔ الکحل اور دوسری نشاور چیزوں سے تو مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وقتی طور پر شاید سکون دیں، لیکن لمبے عرصے میں پریشانی کو بدتر بنا دیتی ہیں۔ آرام کرنے کی تکنیکیں سیکھنا بہت مفید ہے، جیسے گہری سانس لینے کی مشقیں ہیں، یوگا ہے، مراقبہ یعنی میڈیٹیشن ہے۔ ان کو روزانہ کرنے سے پریشانی کے جسمانی اور ذہنی اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ اور لوگوں سے بات چیت کرنا؟ ہاں، سماجی سپورٹ بہت اہم ہے۔ اپنے بھروسے والے دوستوں سے یا گھر والوں سے بات کرنا، یا اگر کوئی سپورٹ گروپ جوائن کر لیں تو وہ بھی تنہائی کا احساس کم کرتا ہے۔ اپنی حالت کے بارے میں جاننا، معلومات حاصل کرنا، یہ بھی آپ کو بااختیار بناتا ہے۔ اور ایک اور چیز، اپنے لیے چھوٹے چھوٹے قابل حصول اہداف مقرر کریں۔ جب آپ انہیں پورا کرتے ہیں تو خود کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے۔
GAD اکثر اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ دوسرے ذہنی صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے عام تو ڈپریشن ہے جو اکثر ساتھ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پینک ڈس آرڈر، سوشل اینزائٹی، فوبیاز، OCD، PTSD یہ سب بھی ہو سکتے ہیں۔ نشہ آور اشیاء کا استعمال بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ لوگ کبھی کبھی پریشانی سے نمٹنے کے لیے خود سے ہی الکوہول یا دوسری چیزوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ خود علاجی، ہاں جی، سیلف میڈیکیشن۔ تو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ علاج کے منصوبے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور GAD کا اثر صرف ذہنی صحت پر نہیں، جسمانی صحت پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہاضمے کے مسائل ہیں، سر درد ہے یا دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو کیا GAD سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے، یا کم از کم اس کے اثرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مکمل طور پر بچنا شاید ممکن نہ ہو، خاص طور پر اگر خاندان میں یہ بیماری چلتی آ رہی ہو، یعنی جینیٹک رجحان ہو۔ لیکن ہاں، خطرے کو کم کرنے کے لیے یا علامات کی شدت کو قابو میں رکھنے کے لیے اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے جلد مدد حاصل کرنا۔ وقت پر مدد لینا۔ جی، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی پریشانی آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہی ہے تو اسے نظر انداز مت کریں۔ جتنی جلدی مدد لی جائے گی اتنا ہی علاج آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ تناؤ سے نمٹنے کی صحت مند حکمت عملی سیکھنا، جیسے مسائل کو حل کرنے کی مہارتیں ہیں، وقت کا بہتر انتظام کرنا ہے، اپنی حدود طے کرنا ہے، یہ سب مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا، ورزش، نیند، اچھی غذا اور نقصان دہ عادات سے پرہیز، یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت جامع جائزہ تھا ان تمام چیزوں کا جو مواد میں شامل تھیں۔ ہم نے GAD کی تعریف سے شروع کیا، پھر اس کی علامات، اس کی پیچیدہ وجوہات، تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور پھر علاج اور خود مدد کے طریقوں پر بات کی۔ یہ تو واضح ہے کہ GAD ایک سنجیدہ حالت ہے، لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ مؤثر مدد اور علاج بالکل دستیاب ہیں۔ بالکل، اور کلیدی پیغام یہی ہے کہ امید موجود ہے۔ صحیح مدد، علاج کے منصوبے پر عمل کرنا اور اپنی دیکھ بھال کرنا، ان سب کے ساتھ لوگ GAD پر قابو پا سکتے ہیں اور ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہمیشہ مدد طلب کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان علامات کا تجربہ کر رہا ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور پیشہ ورانہ مدد ان کے لیے دستیاب ہے۔ ان تمام نکات کا جائزہ لینے کے بعد ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، اور شاید ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کرنا چاہیں، جس طرح آج کل معلومات کا بہاؤ بہت تیز ہے، سوشل میڈیا ہے اور سماجی دباؤ بھی شاید بڑھتا جا رہا ہے، کیا یہ سب چیزیں GAD کو زیادہ عام بنا رہی ہیں، یا یہ کہ یہ بیماری تو ہمیشہ سے تھی، بس اب ہم اسے بہتر طور پر پہچاننے لگے ہیں؟ آپ کے بھیجے گئے مواد میں اس پر مختلف زاویے تھے جو یقیناً مزید سوچ بچار کی دعوت دیتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔